خیر اگلے دن فقہ اسلامی والوں کے پاس گئے تو انہوں نے وہ بات کہی جو لڑکا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ایز پر پلان، اس کا جو پلان تھا۔ فقہ اسلامی والوں نے کہا کہ بھائی آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے اور اب شریعت کے مطابق آپ کو اس لڑکی کو 1 سال تک اس کی کفالت بھی کرنی ہے، اور جس گھر میں رہ رہی ہے اور اس گھر میں ہی رہے گی، آپ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اس پہ لڑکا بھی پھر گیا، باہر نکل کے لڑکی کو کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اس پہ بولا بھائی یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی آنٹی نے مجھے جس طریقے سے بات بتائی، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں سے دوبارہ اس نے کانٹیکٹ کیا، اس نے بولا کہ اچھا اس لڑکی کے ماموں دبئی میں ہی رہتے ہیں، تو وہ ان سے بھی کانٹیکٹ میں آئی، پھر اپنے ماں باپ سے پاکستان میں بھی کانٹیکٹ میں تھی۔ اس کے ماں نے بولا دیکھو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا کہ ہوا کیا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے دیکھنا، اب جو بھی جس طریقے سے معاملات ہیں اب تو ظاہر بات ہے ختم کی طرف ہے، تو اپنے معاملات کو ٹیکنیکلی دیکھنا، پریکٹیکلی دیکھنا، ایموشنلی مت دیکھنا۔ تو اس نے چیزوں کو کچھ ٹٹولا وٹولا تو اس کو پتہ ہی لگا کہ اس کے نام پر ایک فارم رجسٹر کروائی تھی اس کے شوہر نے، اور اس فارم کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی تھا۔ اب کس طرح رجسٹر کرائی، میرا بھی اس سے سوال یہ تھا کہ کیا دبئی جیسی جگہ پہ پتہ نہیں لگا ہوگا کہ اسے فارم رجسٹر کرا لی کریے، ان کا کوئی واضح جواب نہیں تھا، لیکن وہی تھوڑا ایک ڈرامائی جواب کہ پتہ نہیں بیٹا کوئی سائن وائن کرا لی ہوں گے، اس بچی کو نہیں پتہ لگا۔ وہ بڑا ٹرسٹ تھا ان دونوں کا، کافی چیزیں شیئر ہو رہی تھیں کہ اب ان کے ماموں بیچ میں آئے کہ بھائی ہم نے کسی طریقے سے اگر یہ اس کمپنی کے نام پہ کوئی لون لے لے، کوئی ایسی چیز دے لے کہ جس کی وجہ سے وہاں کے مسائل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اس کمپنی کے بارے میں اس کے کلیئر بات کرو کہ اس کا کیا کرنا ہے اور اس کو ختم کراؤ۔ اس لڑکی نے کلیئر بات کی، اللہ بھائی 24 گھنٹے اس کے بعد میں اس کمپنی کو ہر طریقے سے ڈسون کرنے کے لیے جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے آگے بڑھوں گی اور اس کو ختم کرو۔ اب کہانی یہاں پر رکی ہوئی ہے، وہ کمپنی ختم ہوتی ہے، کس نوعیت کی کمپنی تھی، آیا اس پہ کوئی لون تھا نہیں تھا۔ مطلب مجھے تو اس چیز سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ بھائی تو بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرو۔ ہمارے ہاں ایک پپی پہ یا ایک گلاب کے پھول پہ بیویاں سارے گھروں کے کام بھی کر رہی ہیں، سب کچھ نشاور بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر اپنے شوہر کے لیے کر دیتی ہیں، پریکٹیکلی نہیں دیکھتی چیزوں کو، ایکولی نہیں دیکھتی۔ تو ایک تو یہ کہ بھائی گھر میں یا پھر اپنے کسی ٹرسٹ ورتھی دوست کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہیں کہ وہ ان چیزوں کو شیئر کرتی رہیں، ایک شخص پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، وہ بھی چند مہینوں کی شادی میں۔ تو اب دیکھیں ان کا معاملہ آگے کہاں جاتا ہے۔ فی الحال تو ان کے ماموں بیچ میں آئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کمپنی کا کیا ہو سکتا ہے یا آگے کس طریقے سے معاملات چل سکتا ہے۔